اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ یہ سورہ زمر کی آیتیں ہیں، یہ آخری حصہ ہے اس کا سورہ کا۔ پوری سورہ کے اندر ایمان خالص کی توحید کی دعوت دی گئی ہے، رد شرک کیا گیا ہے دلائل کے ساتھ۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، اور آخر میں خلاصے کے طور پر گویا پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پوری سورہ کا خلاصہ ہے، پورے اس نظام زندگی جو انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس کا ایک خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا اختتام کہاں ہونا ہے، کیسے اس نے آگے جانا ہے، اور آگے جا کے جو دو ٹھکانے بننے ہیں، دو گروہ بالکل علیحدہ کر دیے جائیں گے۔ ایک گروہ نے جنت کی طرف جانا ہے، پھر ہمیشہ اس کے اندر رہنا ہے، اور دوسرا گروہ ہے جو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور پھر ہمیشہ اس کو اسی میں رہنا ہے۔ گروہ زمر، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ زمر رکھا گیا۔ دو گروہ، دو ٹھکانے۔ یہاں اسی بات کو ذرا کھولا گیا ہے اور احساس دلایا گیا کہ آج تمہارے سامنے یہ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، تمہیں اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تمہارا اپنا مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ تمہارا وجود، جس زمین کے اوپر تم رہتے ہو، یہ زمین، یہاں رہنا، یہاں نباتات کا اگنا، اور جو کچھ تم کھاتے ہو، اللہ کی نعمتیں، یہ ساری اسی زمین کے اوپر جو کچھ دیکھتے ہو۔ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھاؤ، سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھو، ایک ہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے اور وہ اکیلا ان کو چلا رہا ہے۔ تو اس اللہ کی طرف میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، کوئی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کہ میری اپنی اجتہادی یا کوئی ایک تحقیقی بات نہیں ہے کوئی جو میں آپ سے منوانا چاہتا ہوں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ تم پیدا ہوئے ہو، پیدا کرنے والے نے تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، سارا انتظام کیا اس نے، رہنمائی کا، کتابیں اتاری، انبیاء کو بھیجا، دو راستے کھول کے اس نے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ایک اللہ کی بندگی کا راستہ ہے، اللہ کی فرما برداری، اور پھر اس کے اوپر جم جاؤ، ثابت کرو، اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور اللہ کے علاوہ تم کسی اور کی بندگی کا کلاوہ برداشت نہیں کرتے ہو۔ اللہ کے دوستوں، اللہ کے بندوں کے تم دوست ہو، ان کے لیے گویا بچھ جانے والے، اور جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، وہ گویا تمہارے دشمن ہیں۔ اس طرح الحب للہ والبغض للہ، اللہ ہی کے لیے محبت اگر کسی چیز سے کرو، جس چیز سے بھی آپ محبت کرو خالص اپنے مالک کی وجہ سے، اور جس چیز سے ناراضگی کرو اس سے دشمنی رکھو، بغض رکھو، وہ بھی اپنے مالک کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نہیں، کوئی اور تمہارا معیار نہ ہو دوستی اور دشمنی کا۔ بس ایک اس بات کو اگر تم سمجھ جاؤ تو تم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہو، عبد الرحمن ہو۔ تو میں تو دعوت یہ تمہیں دے رہا ہوں، اب تم اس کے مقابلے میں تم مجھے دعوت دے رہے ہو، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے شرک کے اندر تمہارا پارٹنر بنوں، تمہارا حصہ بنوں، تمہارا کچھ ہم خیال بن جاؤں، تمہارے ساتھ میں معاونت کروں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ قل کہو ان کو افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اور جہلو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں غیر اللہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ غیر اللہ ہے۔ تو کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر میں فرشتوں کو معبود بنا لوں، یا انبیاء کو معبود بنا لوں، مشکل کشا بنا لوں، درختوں کو پوجوں، اور پہاڑوں کی بندگی کروں، یا سورج، چاند، ستاروں کی، ان کے سامنے میں جھکوں، ان سے مانگوں، ان کے چڑھاوے چڑھاؤں، ان کے عرس اور میلے کروں جس طرح تم کرتے ہو؟ سب کچھ تم کر رہے ہو، ان کی پکاریں لگا رہے ہو، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہو، کبھی لات، منات، حبل کو پکارتے ہو،
اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھی ان کو پکاروں، پھر تمہارے دل کو شانتی ملتی ہے۔ اور میں جب کہتا ہوں یہ شرک ہے، اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑے عذاب کے اندر دھکیل دیا جائے گا، چاہے آج کے چودھری ہو، راجہ ہو، مہاراجہ ہو، سردار ہو، خان ہو، جو بھی تمہارا منصب ہے، مال والے ہو، بڑے پڑھے لکھے، بڑے سمجھدار دنیا والے تم کو کہتے ہیں، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر رکھا جائے گا، ذلیل و خوار تمہیں کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو، کسی اور کی نظر و نیاز کرتے ہو، انبیاء کے بندے بن گئے ہو، حالانکہ انبیاء اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کی طرح لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ تو یکسو مسلم تھے، ایسے فرما بردار اللہ تعالیٰ کے کہ فرما برداری کا اور وفا کا حق ادا کر دیا انہوں نے، اور شرک کے ایسے دشمن تھے کہ ایک دبا بھی ان کے نامہ اعمال کے اوپر شرک کا نہیں تھا۔ تم ان کے ساتھ نسبت جوڑتے ہو، تمہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور پھر مجھے بھی کہتے ہو کہ میں تمہارے اس کفر و شرک کے اندر، نافرمانی کے اندر میں تمہارا حصے دار بنوں تاکہ سب مل کے ایک جیسے ہو جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاہلو، اپنا وقت برباد کرتے ہو، ابھی تک تم نے میرے سے یہ امیدیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اس انداز سے وہاں ان کو جھنجھوڑا گیا اور بتایا گیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ ایک آدمی ہے، تھوڑا سا بھی اگر سینس رکھتا ہے، وہ تو ویسے بھی ایسی جہالت کے اندر نہیں جائے گا، اور جو مومن ہو، اللہ کے اوپر ایمان لے آیا ہو، اور پھر نبی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ نبی کسی اور کی بندگی کرے، کسی اور کو سجدے کرے، کسی اور کو رکوع کرے، کسی اور کے چڑھاوے چڑھائے۔ نبی ہو کہ اللہ اس کو نبی بنائے، وہی نازل کرے، کتاب نازل کرے اس کے اوپر، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس طرح نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان کو بتاؤ کہ یہ جو باتیں میں تمہارے سامنے کر رہا ہوں یہ میری اپنی نہیں ہے، یہ تو وہی آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جتنے بھی گزرے ہیں اس سے پہلے، چاہے کتابیں نازل ہوئی ہوں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اور جو انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں سب کی طرف یہ وہی اسی طریقے سے کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اب غور کیجئے اس بات کے اوپر، سورہ ابراہیم کے اندر بھی اس انداز سے بتایا گیا کہ کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہے جس طرح راکھ کا پہاڑ ہو، اور ہوا چلتی ہے، آندھی چلتی ہے، ایک ذرہ بھی وہاں نہیں رہتا ہے۔ تو اس طرح کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ان کے اعمال جو ہیں یہ برباد ہو جائیں گے۔ اور مثال کے طور پر اللہ نے سمجھانے کے لیے سورہ الانعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا اور ان کی تعریفیں کی اللہ نے، اور پھر آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے ان کا عمل ضائع ہو جاتا۔ اور یہاں سورہ زمر کے اندر سارے نبیوں کا ذکر کیا، براہ راست مخاطب کیا اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور زور دے کے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا۔ اللہ کی بے نیازی دیکھی، وہ الصمد ہے، اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، شرک کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کسی کے عمل سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ اگر اس کے عقیدے میں شرک ہے تو پھر اس کی ساری بہادری، ساری اس کی جہاد، ساری اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے عمرے، خدمت خلق کے سارے جتنے ادارے اس نے کھولے، یا جو بھی کچھ کیا ہے اس نے نیک اعمال کیے ہیں، وہ سارے کے سارے برباد کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ شرک تو اصل مسئلہ ہے۔ اس پوری کائنات کو بنایا اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے، ایمان کے لیے، کہ تم ایک اللہ کے بندے ہو، پوری کائنات کا ایک مالک ہے، یہ مسئلہ تم سمجھ لو۔ اور یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، اور اس آخری کتاب کے اندر تو اس مسئلے کو الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی مسئلہ ہے کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اور اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا نامہ اعمال برباد کر دیا جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس طرح زور اور تاکیدی صیغے کے ساتھ بتایا گیا کہ ضرور بالضرور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ، بلکہ تم اللہ کی بندگی کرو، شرک نہ کرنا، عمل ضائع ہو جائے گا، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنا بندہ بنایا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے اس نے اپنی بندگی کے لیے، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، مالک نے توفیق دی ہے، اس کی توفیق کے بغیر نہ کوئی نیک عمل کر سکتا ہے اور نہ کوئی برائی سے بچ سکتا ہے۔ جو کوئی برائی سے بچا ہے وہ اپنے مالک کا شکر ادا کرے، اپنے رب کا شکر ادا کرے، اس نے مالک نے دل کھولا ہے اسلام کے لیے، جس کا مالک دل کھول دیتا ہے اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری ہی صحیح معنوں میں سمجھداری ہے، عقل مندی ہے، فائدہ ہے اس کے اندر۔
اپنا فائدہ ہے، اپنے اہل و عیال کا فائدہ ہے، اور اپنی قوم کا، پوری انسانیت کا فائدہ اسی کے اندر ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ اور پھر اللہ کی طرف بلاؤ اور اللہ کی بندگی کے اوپر جم جاؤ۔ یہ ہے صحیح معنوں میں سمجھداری۔ اس انداز سے بتایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو، وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِین، شکر ادا کرو، اس نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کتنی اور مخلوق ہے، گنی نہیں جا سکتی، اتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق میں سے نمبر 1 تمہیں بنایا، بتاؤ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کتنی عزت دی ہے انسانوں اس نے تمہیں، مالک نے، تمہیں اس پر شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ اپنی ساری مخلوق کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، اندازہ لگائی، بڑی بڑی کہکشائیں ہیں تمہاری خدمت کر رہی ہیں، سورج چاند ستارے تمہاری خدمت کر، تمہارے خادم ہیں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے، زمین، آسمان، ہوائیں، پھل فروٹ، سبزیاں، گوشت کھاتے ہو طرح طرح کے مزے مزے سے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، تمہیں جنت کے لیے بنایا۔ ہمیشہ کی زندگی جنت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، امتحان کی زندگی ہے۔ ہر روز تمہارا پرچہ ہو رہا ہے، تمہاری مارکنگ ہو رہی ہے، ہر روز تمہارے اعمال اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور فائلوں میں بند کر دیے جا رہے ہیں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، قیامت کے دن تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اور پھر مالک فرماتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدر، ان انسانوں نے اپنے مالک کی قدر نہیں کی ہے، ہر بات کو مانا ہے، ہر ایک کو مانا ہے، ہر فائدہ دیکھا ہے، لیکن اپنے مالک کی بات کے اوپر ان کو یقین ہی نہیں آیا ہے، انہوں نے قدر ہی نہیں کی ہے اس مالک کی جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ سنو اس کی قدرت کا یہ حال ہے، اس کی ذرا شان کو دیکھو۔ دنیا میں تم متاثر ہو جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہو، لیکن ذرا مالک کی شان دیکھو کہ جب قیامت کا وہ دن آئے گا تو یہ پوری کائنات، سارے کے سارے آسمان اور یہ زمین اس کی مٹھی کے اندر ہوگی۔ اس کی مٹھی کا اندازہ لگاؤ، اس کی شان کا اندازہ لگاؤ۔ اللہ اکبر جب کہتے ہو تو پھر غور کرو کیا کہہ رہے ہو، کس شان، کس مالک کی تم بندگی کر رہے ہو، بڑائی بیان کر رہے ہو۔ پاک اور بالا تر ہے وہ شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی اس کا کیا بگڑتا ہے؟ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو، کسی اور سے مانگو، اس کا کیا بگڑتا ہے؟ اس کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اور اس روز جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور جو سب مخلوق ہے اس کی مر کر گریں گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور جس کو اللہ بچائے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، یعنی کھڑے ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی پوری طرح سارا معاملہ کہ جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا تھا، یہ سارا سلسلہ چلایا تھا، انبیاء بھیجے، کتابیں اتاری، یہ کشمکش برپا کی، دونوں راستے دکھائے۔ اب اس کے فیصلے کا دن آ گیا ہے اور لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک ٹھاک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ان پر ذرہ برابر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہے اس کا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک نیت کا۔ اور مالک وہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب جانتا ہے، واقف ہے ایک ایک چیز کا۔ اور اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، آج نہیں مانا تھا، جہنم کی طرف ان کو گروہ در گروہ جھانکا جائے گا، بڑے بڑے گروہ۔ آج تو حیران ہو کے پوچھتے ہیں اچھا پھر یہ سارے ہی؟ مالک فرماتا ہے گروہ در گروہ، بڑے بڑے لشکر، جتھے جہنم کی طرف ان کو جب دھکیلا جائے گا اور وہاں پہنچیں گے، جیسے اس کے دروازے کھولے جائیں گے، بہت ہی خوفناک قسم کے فرشتے ان کے اوپر جو پہرا دے رہے ہوں گے کھولیں گے، کہیں گے آ گئے کافر و مشرک، آ گئے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والے، چڑھاوے چلانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، پنڈارے بانٹنے والے، ڈالیاں لے کر جانے والے، چادریں چڑھانے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے، یا ابراہیم اغثنی کہنے والے، تعویذ گنڈے والے، امام ضامن والے، گائے کے پجاری آگے، گھوڑے کے پجاری آگے، مورتی کے پجاری آگے، جمہوریت کے پجاری، بادشاہوں کے پجاری، اپنے پیروں کے پجاری اور اپنے لیڈروں کے پجاری، اللہ کے علاوہ جن جن کی انہوں نے بندگی کی تھی، جن جن کی بات کو مانا تھا انہوں نے اللہ کے علاوہ، وہ سارے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جہنم کے فرشتے جیسے ان کو دیکھیں گے کہ اتنی بڑی بڑی فوجیں، بڑے بڑے لشکر آ رہے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے ظالموں کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے، تمہارے اپنے بھائی انسان کوئی نہیں آئے تھے
جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک دن یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ کسی نے نہیں بتایا، یہ بات تمہارے کانوں کے اندر نہیں پڑی تھی کہ اس دنیا کا ایک دن فیصلہ ہونا ہے اور فیصلہ ایمان پر ہونا ہے، توحید پر ہونا ہے، یہ نہیں کسی نے بتایا تھا۔ اعمال برباد ہو جائیں گے اگر تم نے شرک کیا، کوئی شرک کیا تمہارا عمل ختم ہو جائے گا، یہ کسی نے نہیں بتایا تھا۔ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ آئے تو کہتے ہیں کسی کو کافر مت کہو جی، مشرک مت کہو، اسے خود کہیں گے کہ کافر مارے گئے، کافروں پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ چپک گیا، مالک نے کہہ دیا تھا مشرک مارا جائے گا، یہ نہیں جنت میں جا سکتا۔ تو اس وقت پوری طرح ان کو یقین آ جائے گا اور فرشتے ان کو دھتکارتے ہوئے کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب غور کیجیے کس قدر بدبختی ہے، کیا جرم کیا کیا تھا انہوں نے دنیا کے اندر، سارے اعمال برباد ہو گئے، اب ہمیشہ کی آگ کے اندر، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو جب رکھا جائے گا۔ فرمایا کتنا ہی برا یہ ٹھکانہ ہے یہ متکبرین کے لیے، تکبر کرنے والا۔ اصل میں اللہ کی بندگی سے جو بندہ تکبر کرتا ہے، جس طرح دوسری جگہ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو۔ بھائی کتنا سادہ یہ انداز ہے، کون سی اس میں چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ مالک فرماتا ہے ادعونی، مجھے پکارو۔ یہ کہتے ہیں پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا ابراہیم اغثنی، یا علی مدد، یا غوث مدد، پکارو۔ بتاؤ اتنی سادہ بات ہے، قرآن کا کس طرح انکار کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء ہیں، ڈگریاں لے کے، سند لے کے، مدرسے چلانے والے، وہ ان کو تعلیم دیتے ہیں، بڑے بڑے علماء، کہ ان کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تفسیر شبیر احمد عثمانی میں محمود الحسن لکھتے ہیں، شبیر احمد عثمانی اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ ان کی سمجھ میں آئے، قرآن کا نچوڑ یہ نکلا ہے، ان کو اندازہ لگائیے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کرنے والے، مزاروں کے پجاری، گھوڑے کے پجاری، ہر پتھر کو پوجنے والے کہتے ہیں بس جی اب پتہ چلا ہے، استقامت بڑی دکھائی ہے جی، بس رہبر اعلیٰ ہیں جی، لیڈر ہیں پوری دنیا کے، اسلام کی اب نمائندگی کریں گے، یہ لیڈ کریں گے امت مسلمہ کو۔ اندازہ لگائیے، لیڈ کریں گے۔ یہ صحیح بات ہے اس انداز سے کہ امت مسلمہ جو شرک کے اندر مبتلا ہے، یہ اس کے لیڈر ہیں، سب سے زیادہ توحید کے دشمن، سب سے زیادہ شرک کرنے والے، مزار پوجنے والے۔ نہیں جی دیکھو نا جی کس طرح اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ رہے ہیں، تو قرآن پڑھا ہے؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جب ان پر مشکل اور مصیبت آتی ہے خالص اللہ کو پکارتے ہیں، سارے ان کے مشکل کشا، دستگیر اور داتا اس وقت گم ہو جاتے ہیں، خالص اللہ اللہ کرتے ہیں، تو کیا ان کو پکا مومن سمجھنا شروع کر دیا جائے؟ اس پر قائم تو رہو نا۔ یہ مشکل اور مصیبت سے پہلے تمہارے کیا حالات تھے بتاؤ؟ 10 محرم کو اپنا انداز دیکھا تھا، کس طرح سبیلیں لگ رہی تھی حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی، گھوڑے کی پوجا ہو رہی تھی، اور 12 ربیع الاول کو ان دوسرے جو مزار کے پجاری ہیں ان کا کیا انداز ہوتا ہے، گلی چوکوں کے اندر مزار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ہر پتھر کو پوجتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، شرک کے رکھوالے ہیں۔ نہیں جی بڑے جرت والے ہیں جی، بالکل صحیح بات ہے، کفر و شرک کے اوپر ڈٹ جانے والے، اور صبر کیسے صابر ہیں کہ ان کو معلوم ہے ان کو ہمیشہ کی آگ کے اندر رکھا جائے گا، پھر بھی صبر کے ساتھ شرک کے اوپر جمے ہوئے ہیں۔ یہ انداز ہے اللہ کے بندو۔ فرمایا سب کا معاملہ یہ نہیں ہوگا، کچھ دوسرے ہوں گے جنہوں نے اپنے رب کی قدر کی، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہے، پرہیز کرتے رہے، یہ بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے کہ اس کے دروازے پہلے ہی سے کھولے جا چکے ہوں گے۔ یہ انداز ایک منظر کشی کی ہے، مومنوں کی اتنی عزت ہے کہ پہلے سے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور جہنمیوں کا یہ معاملہ جس طرح جیل کے بڑے بڑے گیٹ بند ہوتے ہیں، جیسا مجرم پہنچتا ہے کھولو اندر داخل کرو اس کو، اس طرح ذلت کے ساتھ اندر کر کے پھر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن مومنوں کا معاملہ اس کے علاوہ ہے، فرشتے وہاں جنت کے دروازوں کے اوپر ہوں گے اور وہ کہیں گے سلام علیکم، اس طرح سلامتی کے ساتھ، بہت ہی زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ کہیں گے کہ بہت اچھے رہے، شاباش، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ یہ بھی ان کو بھی یہ کہ تم ہمیشہ کے لیے، اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ مومن کیا کہیں گے؟ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اسی وعدے کے اوپر تو اعتماد کیا تھا، ہم نے دنیا کو نہیں دیکھا، دنیا کے رسم و رواج کو نہیں دیکھا، ہم ہر نقصان برداشت کرتے چلے گئے اپنے مالک اور خالق کے لیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے،
उस पर हमने एतमाद किया था, उसने कहा था कि मेरे ऊपर ईमान लाओ और जम जाओ और इसके ऊपर अपनी ज़िंदगी बसर करो, मैं तुम्हें वो बादशाही दूंगा, वो जन्नत दूंगा जिसका आज तुम तसव्वुर नहीं कर सकते हो। मालिक ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया और हमें जन्नत का वारिस बना दिया, और जहाँ चाहें हम इसके अंदर जगह बनाई, यानी जहाँ चाहें रहें मज़े मज़े से। वहाँ इनके महलात होंगी, इनकी बीवियाँ होंगी, खिदमत गुजार होंगे इनके, और हमेशा की जवानी होगी, हमेशा की सेहत होगी, हमेशा के सुख होंगे, कोई परेशानियाँ नहीं होंगी। इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त, सब कुछ वहाँ इकट्ठे होंगे। और तुम देखोगे मालिक फरमाता है वो फरिश्ते जो अर्श इलाही के गिर्द तवाफ़ कर रहे हैं, जिन्होंने अर्श इलाही को भी उठाया हुआ है, अर्श इलाही के गिर्द अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, वो देखोगे। और लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा, अल्लाह की तस्बीह बयान कर दी जाएगी कि मालिक ने जो कहा था बिल्कुल पूरा कर दिखाया, बिल्कुल इंसाफ के साथ मालिक ने फैसला कर दिया। और पुकार के कह दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी की सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है। मेरे भाइयों, ये मुख्तसर सी बात है। जहाँ से भी आप कुरान खोलें, जिस वाक़े को देखें, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें, आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात पढ़ें, मूसा अलैहिस्सलाम के, ईसा अलैहिस्सलाम के, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आखिरी कौम के, इस उम्मत के जो वस्फ़ बयान किए गए हैं पहली किताबों के अंदर भी, वो भी यही है कि ये अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारने वाले नहीं, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकने वाले नहीं। आज मसला, सबसे बड़ा मसला यही है, जो पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत के साथ यहाँ जो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, लड़ाइयाँ हैं, जंगें हैं, नफ़रतें हैं और कत्ल व गारत है, महंगाई, जो भी जितनी भी मुसीबतें हैं, नफ़रतें हैं, ये शिर्क की वजह से। कोई कौम शिर्क से पाक नहीं है, और सबसे ज़्यादा शिर्क ये आखिरी उम्मत करती है। हामिल कुरान ये फ़िरक़ों के अंदर बैठी हुई है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, सल्फ़ी है, और बिल्कुल चैलेंज के साथ ये बात कही जाती है और कही जा रही है कि कोई एक मसलक, कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जो शिर्क से पाक हो। और शिर्क अल्लाह को गाली है। तो अल्लाह को गाली देने के बाद अगर तुम ये समझो कि तरावियाँ पढ़ने से और नमाज़ें पढ़ने से या उम्रे करने से तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, तो ये अल्लाह की किताब कहती है नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा तौबा करो, माफ़ी मांगो, पलटो अपने मालिक और खालिक की तरफ। ये एक नुस्खा कीमिया है जिसके ऊपर इंसानियत गट्ठी हो सकती है। और ये बात तो पहुँचाई जाती रहेगी, जिसका जी चाहे अपने रब का रास्ता इख्तियार कर ले। ये तो पहले से हमेशा से यही होता रहा, इख्तिलाफ भी इसमें होगा। आपस में दो ग्रोह में इंसान बढ़ जाता है, एक अल्लाह के मानने वाले और एक कुफ्र शिर्क के मानने वाले। इसी दो ग्रोहों को आपस में होता है, ये होता है हक और बातिल की जंग। ये नहीं कि जो बातिल आपस में लड़ रहे हो, गाय का पुजारी और घोड़े का पुजारी आपस में लड़ रहे हैं, तो हक और बातिल कौन सा है जी? आप किसके साथ खड़े हैं जी? वो दोनों बातिल टकरा रहे हैं आपस के अंदर। हक और बातिल ये है कि अल्लाह की बंदगी वाले एक तरफ हो जाए और कुफ्र शिर्क करने वाले दूसरी तरफ हो जाए, और यही आगे जाके दो ग्रोह बनेंगे। एक ग्रोह ने जन्नत में जाना है, एक जहन्नमी ग्रोह होगा। अल्लाह ताला से दुआ है ईमान खालिस के ऊपर जम जाने की, और इसी ईमान की खातिर जीने और ईमान ही की खातिर मरने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।